بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شریف خاندان سرمایہ کہاں منتقل کر رہا ہے؟ وزیر اعظم کے دورہ بیلاروس کا اصل مقصد کیا ہے؟ لندن میں رہنا شریف خاندان کے لیے کتنا مشکل؟ یہ افتخار شرازی صاحب کا ویلاگ ہے۔ ڈان نیوز کے اینکر ہیں، بیورو چیف ہیں، بہت اتھینٹک جرنلسٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ انہوں نے اپنے ویلاگ میں اس سب کا ذکر کیا ہے۔ اسی ویلاگ پر ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو ویلاگ کا بہت سا حصہ آپ کو دکھاؤں گا بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر شریف خاندان کو کیا پڑی ہے؟ ان کی یورپ میں، برطانیہ میں اتنی انویسٹمنٹ ہے، اربوں ڈالر کے وہ مالک ہیں، اس کے بعد اب وہ کیوں جا رہے ہیں بیلاروس؟ جبکہ بیلاروس کا صدر مانا گیا ہے دنیا میں، دنیا کی آرگنائزیشنز مانتی ہے کہ کرپٹ ترین شخص ہے، یہ بڑا بدترین ڈکٹیٹر ہے۔ 1993 میں اس نے رگ الیکشن کروایا اور اس کے بعد کسی بھی اپوزیشن رہنما کو یہ اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ اور پاکستان میں آ کر اس نے کیا مشورہ دیا کہ ٹینک چڑھا دو پاکستانیوں پر، یہ باتیں ہوتی رہیں۔ پھر بیلاروس کا کوئی عالمی سطح پر اتنا عمل دخل نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس کو سرکاری دور پر بلایا گیا، پھر وہاں جا کر سرکاری دورہ کر رہا ہے؟ پورا خاندان کیوں گیا جس پر لفظ استعمال کیے ہیں افتخار شرازی نے؟ ٹبر سارا کیوں گیا؟ کیا وجہ ہے؟ پیچھے اس کی کہانی کیا ہے؟ کس طرح ساری انویسٹمنٹ بیلاروس لے جائی جا رہی ہے؟ اس سب کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کس طرح سے خبریں آتی رہیں کہ حسن نواز صاحب جو اس دورے میں ساتھ تھے، ویڈیوز بھی موجود ہیں، حسن نواز اس دورے میں اپنے والد میاں نواز شریف کے، اپنے چچا وزیر اعظم فارم 47 کے شہباز شریف کے ساتھ تھے۔ حسن نواز برطانیہ میں ٹیکس ڈیفالٹر قرار، 5.2 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ بھی عائد، یعنی 52 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ ان کو دینا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ جان بوجھ کر انہوں نے کیوں ٹیکس ڈیفالٹ کیا؟ کیوں جھوٹ بولا کہ جی میں تو ٹیکس دینے قابل نہیں ہوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہاں پر وہ اپنا سرمایہ جو ہے وہ چھپا رہے ہیں، ٹیکس نہیں دے رہے، کہاں لے جا رہے ہیں؟ اور بیلاروس لے جانے کی کیا وجہ ہے جہاں ایک ڈکٹیٹر ہے؟ اور اس سے پھر ذاتی تعلقات کس لیے بنائے گئے ہیں؟ یہ سب باتیں افتخار شرازی صاحب نے اپنے ویلاگ میں کی ہیں۔ ذرا اس کا کچھ حصہ سنیے گا اور پھر اس پر ہم ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے افتخار شرازی صاحب نے ساری کہانی بتائی ہے۔ اچھا، اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ دیکھیے ان کا، یہ ہے جناب۔ افتخار شرازی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کچھ آپ کو بتاتے ہیں راز و نیاز کی باتیں، گویا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ شریف فیملی نے اب اپنی منزل کون سے ملک کو گویا کہ مقرر کیا ہے، ان کے بچے اب کہاں پہ کاروبار کرنے جا رہے ہیں۔ اور پچھلے روز سے جو دورہ چل رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بیلاروس کا، گویا کہ اس دورے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ دیکھیے، یعنی جہاں بھی دورہ کرتے ہیں اصل کہانی کیا ہے؟ بیلاروس کا دورہ کوئی ملک کی خاطر نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے کہ وہ کیا کوئی انویسٹ کرے گا پاکستان بیلاروس، یا اس سے ہمیں کیا حاصل ہے؟ ذاتی مفاد اور سرکاری خرچ۔ یہ افتخار شرازی صاحب کہہ رہے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ پکڑا ہے اور عام آدمی کو کیا پتہ جا رہا ہے؟ دراصل جو سرکار کے خاص طور پر دورے ہو رہے ہیں، جس میں نہ صرف شہباز شریف بلکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم پنجاب مریم نواز کی کہانی ہے۔ کیا کرنی وہاں پہ ایک ایسا ملک جہاں پہ عرصہ دراز سے ڈکٹیٹر پر سکھدار ہے، اور نہ تو اس ملک کے شہر کو پورا وہاں پہ دورے پہ جاتے ہیں۔ اگر اس میں ڈکٹیٹر جو ہے وہ برسرکدار ہے، نہ کسی ملک کا کوئی سربراہ وہاں بیلاروس جاتا ہے کیونکہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ عالمی سطح پر وہ سب سے بڑا کرپٹ اور سب سے بڑا ڈکٹیٹر اور ظالم شخص مشہور کیا گیا، تو لہٰذا نہ وہاں کوئی جاتا ہے، نہ اس کو کوئی بلاتا ہے۔ تو پاکستان اس کو کیوں بلایا گیا؟ اور اس کے بعد سرکاری طور پر اس کو پروٹوکول دینے کے بعد وہاں جا کر سارا خاندان کیا کر رہا ہے؟ مریم نواز صاحبہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر جاتی ہیں، ایک ایک کا تعارف کرواتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تو افتخار شرازی کی پوری ویڈیو ہے، میں مختصراً عرض کر دوں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کہتی ہیں کہ بیلاروس کا صدر سب سے کرپٹ آدمی ہے، ڈکٹیٹر ہے، بدترین شخص ہے، تو وہاں پر یہ کاروبار کی کیوں لے جا رہے ہیں؟ افتخار شرازی صاحب اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ برطانیہ میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، یورپ میں جا نہیں سکتے، امریکہ نہیں جا سکتے، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی سب سے زیادہ اسٹرانگ تو امریکہ میں نظر آ رہی ہے۔ برطانیہ میں محلات ہونے کے باوجود، اربوں ڈالر وہاں پر ہونے کے باوجود، اتنی شہرت، اتنی دولت، شہرت کیا ہونی ہے، دولت، اتنا پیسہ، لیکن وہاں احتجاج ہوتا ہے، وہاں انسانی حقوق ہیں، وہاں جمہوریت ہے، وہاں آپ نہیں روک سکتے احتجاج کو۔ تو یہ لوگ اپنی مرضی سے باہر جا نہیں سکتے، جہاں جاتے ہیں ان پر چور چور کے نعرے لگ جاتے ہیں، ان کی نسلوں کے بارے میں چور چور کہا جاتا ہے، یہ باہر گھوم نہیں سکتے، تو پھر کیا فائدہ؟ اسی طرح یورپ کا حال ہے، وہاں بھی انہوں نے جا کر دیکھ لیا، کئی دفعہ گھومے پھرے ہیں، وہاں بھی لوگ آ گئے، وہاں احتجاج شروع ہو گیا، چور چور، سارا ٹبر چور، یہ نعرے لگنے لگ گئے۔ تو اب یہ ہو رہا ہے، افتخار شرازی صاحب کے بقول کے لگتا یہ ہے کہ سب کچھ بیلاروس لے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی جمہوریت نہیں ہے، وہاں ایک ڈکٹیٹر ہے، بڑا بدترین ڈکٹیٹر ہے، اس کو سرکاری پروٹوکول پاکستان بلا کر دیا گیا، اس دورے کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ وہاں گئے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیوں دورے پر گئے، جس کے ساتھ کوئی شخص تعلقات نہیں رکھنا چاہتا، کوئی ملک تعلقات نہیں رکھنا چاہتا۔
کوئی جاتا نہیں, اس کو بلاتا نہیں, یہ کیوں بلا رہے ہیں؟ تو جب 26 نومبر کا احتجاج چل رہا تھا اس وقت اس کو بلایا گیا, تو افتخار شاہ صاحب کی بقول کہ بعض وزراء نے یہ خبر دی کہ بیلاروس کے صدر نے الیگزینڈر نے یہ کہا کہ یہ کیا آپ کا احتجاج کروانے ہیں, ان کے اوپر ٹینک چڑھا دیں, ان مظاہرین پر, ختم کرے کہانی. یہ ایسا بدترین ڈکٹیٹر ہے. تو شریف خاندان وہاں اس لیے جا رہا ہے, وہاں اپنا کاروبار اس لیے جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ڈکٹیٹر کے ساتھ تعلق, ذاتی مراسم, پتہ نہیں اس کو بھی ساتھ شامل کیا جائے گا, جو بھی ہے. تو وہاں کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا, وہاں کوئی اس طرح پاکستانی جا کر نہیں کر سکتا جو آپ پاکستان میں حالات دیکھ رہے ہیں. اسی طرح وہاں پر وہ تو کہتا ہے کہ ٹینک چڑھا دو, تو کوئی جمہوریت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اس لیے وہاں پر لے جا رہے ہیں, وہاں پر ساری انویسٹمنٹ لے جا رہے ہیں کہ وہاں پر پیسہ ان کا محفوظ بھی ہوگا, ان کے پاس اربوں ڈالر ہیں. تو یہ سارا مسئلہ ہے, یہ ساری کہانی ہے. کہہ رہے ہیں نہ اس میں کوئی عوام کا لینا دینا ہے, نہ کوئی اس میں بھلا ہے پاکستانی عوام کا, تو پھر کیوں جا رہے ہیں وہاں؟ علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ واپس نہ آئے, اور جو انالی کے نتیجے میں ظاہر بھی ہوئے, اس کے بعد مقدمہ بھی جھیلا میں اس کو نااہل بھی ہوئے. تو اب یہ دیکھیے اور ان کی طاقت کی ضرورت بھی منتشر کیا گیا ہے. اوپر ڈینا تک تو پورے ملک میں اسلام آباد میں بھی تو کہتے ہیں کہ بیلاروس کے صدر نے یہ جب بہت بحث چل رہی تھی اور بہت کچھ ہو رہا تھا, تو پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا کہ ٹنگ چڑھائیں, لڑائی کے اوپر یہ تماشا ختم کریں. تو اس سوچ کے حامل شخص جو یہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے ذاتی دوست صدر ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد ان کو نہیں لے جایا گیا کہ جہاں پر ملاقات نواز شریف صاحب سے ہوئی, تو اب اس لیے ان کا دورہ کروایا گیا. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے پارلیمانی اجلاس میں نہیں جا پائے, صحت ٹھیک نہیں تھی, عمرے پر نہیں گئے سعودی عرب کے دورے پر کہ جی طبیعت ٹھیک نہیں, وہاں پھر رہے تھے, لیکن یہاں پر وہ گئے ہیں, حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں. اب آپ اگر افتخار شرازی صاحب کی ساری خبر کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہاں پر شریف خاندان مل رہا تھا, تو پھر آپ کو کہانی اور زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. یہ دیکھیے, یہ دیکھیں آپ ملاقاتیں دیکھیں. عام طور پر سربراہان سے جب ملتے ہیں, ملکی سطح پر ملاقاتیں ہوتی ہیں, ڈپلومیسی ہوتی ہے, آپ کو اس طرح کی قہقہ ہنسی اور اس طرح کی ملاقاتیں نظر نہیں آتی. نظر آ رہا ہے کہ ذاتی تعلقات جس طرح سے ہیں, یہ کوئی چھپی بات. دیکھیں پھر چیف ایڈوائزر فائنینشیل جو ہیں ذاتی خاندان کے اسحاق ڈار صاحب, وہ بھی ساتھ ہیں. یہ جس پر جرمانہ ہوا حسن نواز, یہ نواز شریف کا بیٹا, 52-53 لاکھ پاؤنڈ, یہ مریم نواز صاحبہ کی بیٹی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب, تو یہ سب یہ کہتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب آپ کو پتا ہے کہ قاضی فیملی کا کس طرح سے جعلی اکاؤنٹس بنائے, وہ منسٹر کے سامنے انہوں نے بیان بھی دیا تھا. پھر شریف خاندان یہ خود کہتے ہیں نواز شریف شہباز شریف کے جی ہمارا تو سکریپ تھا, وہ یہاں سے یو اے گیا, وہاں سے سعودی عرب گیا, برطانیہ پہنچ گیا, وہ اربوں ڈالر کا ہو گیا. تو کاروباری لحاظ سے تو سکریپ کو بھی سونا بنانا ان کو آتا ہے. تو اب یہ افتخار شاہ صاحب کی خبر ہے کہ یہ اب سارا سرمایہ بیلاروس جا رہا ہے, وہاں پر یہ سمجھتے ہیں محفوظ ہے, کوئی احتجاج نہیں, کوئی کچھ نہیں. اب یہ OCCRP.org یہ آرگنائزیشن ہے, پہلی دفعہ ہوا شاید کہ وہ ہر سال دیکھتی ہیں کہ کرپٹ ترین یا ڈکٹیٹر بدترین کون ہے. تو ان کے جتنے پینلسٹ ہیں انہوں نے یونینیمسلی 2021 میں الیگزینڈر لوکاشینکو کو کرپٹ ترین آدمی قرار دیا اور یورپ کا سب سے بروٹل ڈکٹیٹر اس کو کہا 2021 میں. اور وہاں پر شریف خاندان جا رہا ہے. افتخار شاہ صاحب کی یہ ساری خبر ہے, اور یہ اصل پیچھے چھپی ساری کہانی ہے. یہ ہے کردار اس خاندان کا, حکمران خاندان کا, فارم 47 والوں کا, کس لیے دورے کر رہے ہیں, کس طرح سرکاری دورہ کہا گیا اور کہاں وہاں پر کام ہو رہے ہیں, اور یہاں کیا ہوتا ہے. ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں. یہاں پاکستان میں SIFC کے انڈر بھی, جس کی بڑی تعریف کرتے ہیں, اس کے انڈر بھی یہ ایک دھیلا پاکستان میں نہیں لے کر آ رہے. کوئی یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. ملک میں کوئی انویسٹمنٹ اس طرح نہیں ہو رہی شریف خاندان کی. ان کے پچھلے ٹریک ریکارڈ کو آپ دیکھ لیجئے, اور دوسرے ممالک میں جا کر کہتے ہیں پاکستان انویسٹ کرو, لیکن خود حکمران خاندان کہیں اور جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.